یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارا جس کو ہم ہندوستان کہہ رہے ہیں، تو یہ جنوبی ایشیا کا پیریڈ ہے، جس کو برما سے لے کے اور افغانستان تک کا یہ ایریا ہے۔ اب یہ دیکھیے، پہلے کیا تھا، وادی سندھ کی تہذیب ہوتی تھی، یہ 3000 بی سی، یعنی اب سے تقریباً 5000 سال پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑا موہنجو دڑو، ہڑپا، مہر گڑھ، اس کی حکومت ہے۔ تو یہ ایک پرانی کی بہت ڈیٹیل سے میں عرض کر چکا ہوں، اس میں ہمیں بکس نہیں ملتی کہ ظاہر اس زمانے میں لوگوں نے لکھا نہیں، یا لکھا بھی ہوگا تو ہم تک پہنچا نہیں۔ اور یہ ضرور ہے بہرحال کہ اب ہوا یہ کہ اس کے کچھ ایویڈنس ہمیں یہ مل گئے کہ اسپیشلی پاکستان کے ایریے میں یہ موہنجو دڑو، ہڑپا، مہر گڑھ میں جو جو چیزیں مل گئی تو پتہ چل گیا اچھا جناب اس زمانے کے لوگوں کی لائف سٹائل ایسی تھی، گھر ایسے تھے ان کے جناب لائف سٹائل میں ان کے برتن ایسے تھے اور یہ چیزیں کرتے تھے، بس اتنا ہی پتہ ہے، زیادہ میں علم نہیں۔ اس کے بعد پھر آریائی قبائل کی یلغار ہوئی ہے، یہ 2000 بی سی سے لے کے 1600 بی سی تک 400 سال تک رہا، اور انہوں نے آتے ہی یہ موہنجو دڑو، ہڑپا، مہر گڑھ، یعنی اس سے پہلے اس پورے پاکستان انڈیا کے ایریے میں جو لوگ تھے تو وہ یا تو جاں بحق ہوئے، اور جو بچے تو انہوں نے پھر یہ جو بھی بچے تو وہ نکل کے انہوں نے ساؤتھ کی طرف آتے ہوئے انڈیا کا یہ جو ایریا کیرلا، تامل ناڈو، یہاں جا کے سیٹل ہوئے اس زمانے میں۔ اچھا، اس میں سے کچھ لوگ ابھی بھی پرانے وہ موہنجو دڑو والے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں پاکستان کے سندھ کے اندر۔ آپ کو وہ ایریا، آپ کو جیسے یہ عمر کوٹ کا ایریا یہاں پہ مل جائیں گے۔ آپ کبھی اگر آپ کا ذوق ہے، انٹرسٹ ہے ریسرچ کرنا، تو کبھی تشریف لائیے گا، ان سے ملیے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسے آثار مل جائے کہ وہ بتا دیں کہ جناب ہمارے اب سے 5000 سال پہلے ہمارے بزرگ ایسے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر اب یہ آریائی کون لوگ تھے، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس رحمت اللہ علیہ کی نسل کے آریا تھے، اور یہ آریا جو ہے یہ رہنے والے کہاں پہ تھے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا اور یہ پھر ازبکستان، تاجکستان، اس ایریا میں رہنے والے تھے، اور وہیں سے پھر وہ چلتے چلتے آرمینیا سے بلکہ وہ سیٹل ہوئے، شروع ہوئے تھے، اور ہر طرف ہجرت کرتے کرتے پھر وہ ہجرت کرتے ہوئے ایران، افغانستان، وہاں سے پھر انڈیا تک آئے تھے۔ اچھا، یہیں تک نہیں رہے بلکہ انہی کے پھر کچھ قبیلے وہ نکل کے چائنا، جاپان، اور یہی لوگ تھے، انہی کے ایک قبائل تھے جو پھر رشیا سیٹل انہوں نے کی تھی، اور پھر وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ پھر یورپ سے وہی نکل کے امریکہ پہنچے اور آسٹریلیا پہنچے، تو اس لیے سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور انہی یافس رحمت اللہ علیہ کی نسل کے ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا یاجوج، اور پھر ایک اور اگلے بادشاہ گزرے ماجوج، تو اس لیے انہی کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی، بائبل میں بھی یہ ذکر ہے کہ جناب ایک ٹائم آئے گا کہ جب حکومت ان کی آ جائے گی، تو وہ ہسٹری میں ہم یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں خود کہوں گا کہ 300 ہجری کا پیریڈ ہے۔ 300 ہجری اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ عیسوی کیلنڈر میں کرنا ہے تو 900 کے بعد کا پیریڈ ہے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ انہی یعنی آریائی نسل کے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے تو اصل حکومت ان کی آ گئی تھی، یہ تاجکستان، ازبکستان، یہیں سے ان کی حکومت بنی تھی، اور وہیں سے چلتے چلتے سلجوق سلطنت ان کی رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آپ یہ دیں کہ چلے عربوں کی جتنی حکومتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں معاملات، تو پھر اصل جو سپر پاور پھر سلطنت عثمانیہ بنی ترکی کے، تو وہ بھی اصل میں رہنے والے تاجکستان کے لوگ تھے جو ترکی میں جا کے سیٹل ہوئے تھے، اور وہیں سے ترکی اس کا نام بنا، تو وہ
وہاں سے وہ سپر پاور ہے. پھر اس کے بعد منگول آئے تو وہ بھی اصل میں یہ آریائی نسل ہی کے تھے، تو انہوں نے آ کے انڈیا میں بھی وہی سیٹل کیے وہ معاملات کو، تو وہی سپر پاور بنے. اور پھر یورپ آئے تو وہ بھی یہی آریائی تھے. تو اس طرح سے یہ معاملہ چلا. اچھا اب دیکھیے ایک یہ پیریڈ پھر ویدک دور، یہ 1500 to 500 BC کا پیریڈ ہے کہ جس پہ اس زمانے میں آریہ کے جو اسکالرس تھے انہوں نے جو بکس لکھی ہیں وہ آج بھی موجود ہے. رامائن، مہا بھارت کی کتابیں یہ آپ کو ملتی ہیں. زرمیہ داستانیں ہیں بیسیکلی. یہ رزمیہ داستانیں کیا ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگوں کی جو کہانیاں یہ وہ ہیں. تو یہ ہمیں ملتی ہیں اس زمانے کی کہ جو بھی ہوئی واقعات کی. تو یہ ایسا ہوا معاملہ. اچھا پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ خود اب جو آریہ حضرات نے کیے اپنے آپ کو انڈیا کے اندر اسٹیبلش کیا، تو انہوں نے ایک یہ کام کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف فیملیز کو الگ اس طرح بنا دیا کہ بھی آپ برہمن ہیں یعنی آپ مذہبی کام کریں گے، کھشتری وہ ہیں کہ جو ملٹری کا کام کریں گے، ویش وہ ہیں کہ جو بزنس کریں گے، اور شودر وہ ہوں گے کہ جو لوگوں کی سروسز کریں گے، خدمت کریں گے ان کی. تو یہ انہوں نے اس طرح کیا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ پھر انڈیا میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسٹیٹس صرف برہمن اور کھشتریوں کو رہا، جبکہ ویش کو ایک درمیانہ لیول ملا، جبکہ شودروں کو کوئی زیادہ عزت نہیں ملی. تو پھر ایٹ دا اینڈ بعد میں یہ ہوا. تو اس لیے ہمیں پھر یہ انڈیا میں نظر آتا ہے کہ شودر حضرات کی بڑی تعداد جو ہے جب مسلمان آئے تو پھر وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی بڑی تعداد شودر حضرات کی وہ کرسچن ہو گئے. یعنی کہ وہ اپنا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیے اس زمانے میں کیا ہے واقعہ. خود انڈیا کے اندر ایک یہ بڑا واقعات یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ گوتم بدھ صاحب کا پیریڈ ہے 563 to 483 BC کا پیریڈ ہے. تو تب وہاں سے بدھ مت بنی اور جین مت. اس وقت جین مت بھی ایک مذہب وہاں پہ بنا تھا. اصل میں اس پورے اس ایریے کے الگ الگ مذہب بن گئے تھے اور بدھ مت کو بہت فروغ حاصل ہوا. اور لیکن پھر بعد میں انڈیا میں اتنا نہیں رہا، لیکن پھر وہ چائنا میں اور یہ پھر جتنا آپ کا مشرق میں ان کا بہت عروج حاصل ہوا. اور جین مت کا جو ہے وہ زیادہ تر انڈیا کے گجرات میں اس صوبے میں ان کی اسٹیٹ ہے اس کے اندر زیادہ چلا. تو یہ تو جسٹ بیسک میں عرض کر رہا ہوں. ابھی اس کے بعد یونانی یلغار، یہ آپ نے بہت کہانیاں سنی ہوں گی. سکندر نے جناب کہاں سے گریس سے لے کے چل کے اور جناب آ گئے تھے پنجاب تک. 356 to 323 BC کا پیریڈ ہے. اور آ کے لیکن وہ سب پورا عراق ایران پورا فتح کرتے کرتے افغانستان بھی فتح کرتے ہوئے آ گئے، لیکن پنجاب میں جا کے وہ خود زخمی ہوئے اور چلے گئے واپس. یہ کہانیاں تو آپ سنی چکے ہیں، اس میں کیا میں عرض کروں گا اس میں. اب وہاں پہ پھر انڈیا کی پوری ہسٹری میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کوئی ایک حکومت نہیں بنی، لیکن یہ اشوک 304 to 232 BC کا پیریڈ ہے، وہ تھے کہ جنہوں نے یہ یلو کلر کی پوری حکومت یہاں بنا دی تھی. اور اشوک سب سے بڑے بادشاہ گزرے، ورنہ اس سے پہلے انڈیا میں یہ نہیں. اچھا اشوک پھر جب خود فوت ہوئے تو اس کے بعد آپس میں پھر وہی پھوٹ پڑ گئی اور آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری ریاستیں پورے انڈیا میں بنتی رہیں. اچھا اور وہ سلسلہ کوئی یہ رہا یعنی اب 232 BC میں جب اشوک فوت ہوئے تو اس کے بعد سے لے کے پھر یہ دوبارہ آ کے 1657 میں آ کے اورنگزیب عالمگیر نے اس کو دوبارہ کنسولیڈیٹ کیا انڈیا کو، ورنہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. اچھا وہ پھر اس کے بعد
औरंगजेब आलमगीर खुद फौत हुए तो उसके बाद फिर दोबारा ये रियासतें बनी और वो अब तक नहीं, फिर अंग्रेजों ने इसको दोबारा कंसोलिडेट किया। तो इस तरह से हुआ ये वाक्य। अच्छा, अशोक ने की पूरी फतह कर ली तो फिर उनको आया कि यार मैंने बड़े इतने बंदे मार दिए, तो उनको तौबा की और उनको आया कि भी ये छोड़ो यार, ये हम काम ना करें। तो फिर वो गौतम बुद्ध साहब की उन्होंने कोई सुन ली, उनकी बुक्स होंगी या उनके कोई ना कोई लेक्चर्स किसी ने सुना दिए होंगे उन्होंने, तो उन्होंने फिर ये बुद्ध मत की एक बाकायदा दावत उन्होंने फैलाई थी अशोक ने, और पूरे इंडिया में। और वहीं से ये खुद पाकिस्तान में आप देख लें, जो टेक्सला में यूनिवर्सिटी अशोक ने बनाई थी, और वो भी मकसद ये था कि यहाँ से बुद्ध मत की दावत फैले, तो वहीं से ये लोग निकल के चाइना तक पहुंचे थे। और फिर इसके साथ साथ अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में वहां तक पहुंचे थे और दावत उन्होंने पहुंचाई थी। और जब मुसलमान यहाँ तक पहुंचे तो उस वक्त यही बुद्ध मत के लोग थे इस एरियाज में, और उसमें से जो जो लोग भी, उन पे ज़ाहिर है जबरदस्ती कुछ नहीं थी, कोई जबर नहीं था, लेकिन जो लोग भी मुसलमान हुए तो उन्होंने फिर बुद्ध मत का पूरा जो तसव्वुफ का तसव्वुर था वो पूरा मुसलमानों में आया, जिसकी हिस्ट्री अब पहले पढ़ चुके। फिर मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें बनती रही और ये सिलसिला चलता रहा और ये 200 BC से लेके अब 609 सी तक का पीरियड, यानी 800 साल आप कह लें ये रहा। तब उससे अगली स्टडी अब हम करते हैं।